میں آپ کا میزبان محمد ندیم اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے جو بابرکت ایام ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. تو میری طرف سے اور ڈیلی اپڈیٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اور میں اس وقت موجود ہوں دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس سے جو ان سے ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے ریویو لیں گے. تو آئیے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اچھا، آپ کا نام کیا اور کس ڈپارٹمنٹ سے؟ لائبہ ناصر، یوکیڈ یونیورسٹی آف کالج اینڈ ڈیزائن. میں بھی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے جویریہ میں ہوں. اچھا میم، کیا پیغام دینا چاہیں گی ماہ رمضان کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں دیکھنا چاہیے اگر کسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں کوئی بھی مسلمان بھائی بہن بھوکا نہ سو رہا ہو تو سب کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا السلام علیکم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اچھا، کیا نام ہے آپ کا، کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں فائن آرٹ سے ہوں. میرا نام محمد اریب ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام امت مسلمہ کو؟ پیغام میں داں گا کہ سب تو پہلے تو روزے رکھو، فرض ہے کہ روزے تھوڑے اتنے، ٹھیک ہے، تو پونڈی شونڈی نہ کرو، کیونکہ لوگ اتنے آ کے زیادہ تر پونڈی کرتے ہیں، فائن آرٹ سے زیادہ ہی کرتے ہیں. اسی فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑے اکثر منڈے ویکھے نے، بہت سارے آتے ہیں اتنے آ کے پونڈی کرنا آتے ہیں. یار بھੈਣਾ بناؤ، رمضان کا مہینہ ہے، کڑھ لوکا سوکھا ہو کے بعد جو مرضی کرو، یشی کرو، بعد رمضان کا مہینہ اوکا سوکھا کڈو یار. ہاں بھائی، ایگری کر دو تسی؟ ہاں بالکل کرنے. صحیح، بہت شکریہ یار ٹائم دین. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان جو ہے شروع ہو چکا ہے، بابرکت ایام جو ہے اس کے شروع ہو چکے ہیں رمضان کے. پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ سب کو روزے رکھنے چاہیے اور عبادت کریں، نیک کام کریں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، جن لوگوں کے پاس افطاری اور سحری کا مطلب بندوبست نہیں ہے ان کے لیے وہ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے اور دوسروں کو. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو جو شیطان جو ان سے وہ جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہے پھر بھی باز نہیں آتے، جیسے مہنگائی کر کے، ڈبل ریٹ کے اوپر چیزیں بیچ کے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کو اپنا خود دیکھنا چاہیے کہ کس طرح مطلب مینیج کر رہے ہیں. اب حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بھی تو اپنا نظام چلانا ہے کسی بھی طرح، لیکن میرے خیال سے صحیح چل رہا ہے، جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے. ہاں، ہر انسان کا اپنا ایمان ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن وہ پھر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا ایمان ہے. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اچھا، کیا نام ہے اور کس ڈپارٹمنٹ سے آپ؟ میرا نام محمد متشام اللہ ہے اور میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے شروع ہو چکا ہے، پوری امت مسلمہ کو رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دینے چاہیں گے کہ رمضان کے حوالے سے کہ جس طرح پہلے رمضان کا موسم آتا تھا کہ جون جولائی میں ہوتے تھے، انسان روزے نہیں رکھ سکتے تھے، اور اب تو انسان ٹھنڈا موسم ہے کہ انسان روزے رکھے، نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی بخشش فرمائے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ وضو جو ہے اس کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ وضو کے ٹوٹل 6-7 فرائض ہوتے ہیں. کتنی فرائض ہوتے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. مطلب پہلے ہاتھ دھو کے منہ دھونا ہوتا ہے مطلب اچھی طرح، اور اس کے بعد ہاتھ یہاں تک دھونے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پاؤں مطلب دھونے پڑتے ہیں. اور غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں. مطلب پہلے کلی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد مطلب پھر ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، اس کے بعد 3 بار مطلب جسم پہ ایسے پانی ڈالنا ہوتا ہے تاکہ ایک بار بھی خشک نہ ہونے پائے. خیر مبارک. وعلیکم السلام. اچھا، یہ بتائیے گا کہ رمضان کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ جتنا بھی ہو سکے نہ غریبوں کی مدد کی جائے، اور ان کو نہ افطار وغیرہ دیا جائے، جو یعنی کہ ہمارے وسیع میں ہوتا ہے کہ نہ یہ سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض. وہ کیسے، کون کون سے؟ یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم 3 بار رہنا. اچھا، وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ہاتھ دھونا، اور اس میں تخنوں، اور چہرے پر پانی ڈالنا، اور سر کو مسح. السلام علیکم. سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. اچھا، نام بتائیے گا اپنا باری باری اور ڈپارٹمنٹ کون سا ہے آپ کا؟ میرا نام ذیشان اجمل ہے، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اور میرا نام تیمور یوسف مہاروی، فائن آرٹ. جی،
ٹھیک سر. اچھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان جو ہے شروع ہو چکا ہے, امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان شریف پر روزے رکھیں اور برے کاموں سے دور رہیں, اور بس نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اور بس اپنی اور دوسروں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ غسل جو ہے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ غسل کے 5 فرائض ہوتے ہیں. کون کون سے؟ 5 یار, ایک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے جو ہے نا کلی کرنا, اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا, اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ پورے جسم کو جو ہے نا آپ اس طرح سے دھوئیں کہ کوئی بھی حصہ جو ہے خشک نہ رہے. اور چوتھا ہے سر پہ بنے ہو تو پورے جسم میں آ گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو رمضان جب سے سٹارٹ ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ چکڑا جاتا ہے, لیکن لوگ جو ہے پھر بھی گناہ میں راغب مطلب اس کی طرف مغلوب رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اب اس ٹائم میں یا کہ رمضان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان ہی تو ہم خود ہی ہیں. تو یہ ہم خود ہی ہیں, ہمارے دماغ کی چیزیں, یہ کوئی بھی ہمیں وہ نہیں کرنا چلتا. ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی بالکل بھائی. ٹھیک سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات. تھینک یو.